فراز نے کہا تھا اور فراز چاہیے کتنی محبت ہے تجھے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ شاید فراز نے یہ شعر میرے آج کے مہمان کے بارے میں کہا تھا۔ یہ شعر صادق آتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ۔ ان کو پاکستانیوں نے جتنی محبتوں سے نوازا ہے، شاید قائد اعظم کے بعد یہ سعادت کسی اور پاکستانی شخصیت کو نصیب ہوئی ہو۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اب سیاست کی پرخار وادی میں بھی قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے انٹرویو میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ محبتوں کی دنیا کی بجائے وہ نفرتوں کی دنیا میں، الزامات کی دنیا میں اور دشنام کی دنیا میں کیوں آنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور پہلا سوال میرا وہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب، سیاست اور پاکستان کی گندی سیاست، اس گندے کام میں آپ کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیے، گندا کام تو ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ سیاست گندوں کے لیے گندی ہے۔ کچھ نیک لوگ بھی تو ہیں، گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ایماندار ہیں، راست گو ہیں۔ اب دیکھیے، ملک کے جو اس وقت حالات ہیں اس قدر خراب ہیں کہ تقریباً ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اس کو میں مثال دیتا ہوں حضرت سلیمان کے عصا کی طرح، کہ لگتا تو عصا ہے بڑا، لیکن دیمک نے اتنا کھا لیا ہے کہ اس کو صرف ایک ذرا سی انگلی کا نشان دینا ہے اور وہ گر پڑے گا، اور حضرت سلیمان بھی گر پڑیں گے، یعنی یہ ملک جو ہے ٹکڑ ٹکڑ ہو جائے گا۔ 5 سال میں ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا، اس کی خود مختاری بیچ دی۔ آپ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیجیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے درجنوں لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ عصا ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم مسیحا بن سکتے ہیں۔ جو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عزت بچا کے رکھی جا سکتی ہے، اس سے پہلے ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس میں کوئی ایسا ہے جن کی عزت بچی ہوئی ہے؟ اب میں نام تو نہیں لوں گا، ورنہ شاید وہ بیچارے عتاب میں آ جائیں۔ دوسروں جن لیڈروں کے ساتھ ہیں وہ کچھ لوگ ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے جو لیڈر ہیں نا، یہاں قوت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، وہ نیچے والے کو بول نہیں دیتے، جس طرح سول سروس میں جو ہمارے یہاں رواج ہے۔ آپ کو علم ہے، ماشاءاللہ آپ صحافی ہیں، یہاں کے حالات سے مجھ سے زیادہ غالباً واقف ہیں، کہ یہاں پہ لنڈا بازار کا بی اے جو ہے وہی سیکریٹری بنتا ہے، اور وہی آکسفورڈ اور کیمبرج کے پی ایچ ڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ جو رواج ہے اس کی وجہ سے کسی کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا، اور یہ ہماری جو سب سے کمزوری ہے نظام کی یہی ہے۔ لیکن دیکھیے، جس طرح مجھے موقع دیا گیا، اگر مجھے بھی کسی لنڈا بازار کے بی اے کے نیچے لگا دیتے تو میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ میں 2-4 سال 5 سال بیٹھ گیا، یا تو چلا جاتا یا سوچتا کہ مجھے کوئی اچھا عہدہ مل جائے، پیسے بنا۔ تو میں اس اب عمر میں، جب کہ ملک اتنے خطرناک حالات سے گزر رہا ہے، آپ کو موقع کس نے دیا؟ بھٹو نے؟ بھٹو صاحب کو تو میں نے لکھا تھا خط، خود ضیاء نے؟ ان کے درمیان، یعنی ان کی دور کے اندر ترقی ہوئی، پورا بنا۔ بھٹو صاحب نے پروگرام شروع کرایا، ضیاء الحق صاحب نے پورا سپورٹ کیا، غلام احسان صاحب دوسرے شروع سے آخر تک وہ اس کے سربراہ رہے۔ اور بے نظیر بھٹو اور نواز شریف؟ یہ تو بعد میں آپ کہیے پخ قبل کے لیجئے، نہیں، لیکن ان کے دور میں بھی تو کنٹینیو رہا نا، اور پھر نواز شریف صاحب نے دھماکے کر دیے۔ تو پھر آرمی کا ڈائریکٹ کنٹرول تھا، غلام احسان صاحب کو 93 تک تو کوئی دخل نہیں دے سکتا تھا اس میں، غلام احسان صاحب کے ہاتھ میں تھا پروگرام۔ وہ بھٹو صاحب سے لے کے تو ضیاء الحق سے لے کے تو بعد میں جب بے نظیر آئیں، پھر نواز شریف آئے، تو اس وقت تک وہ پھر بے نظیر آئیں، اس وقت تک وہ غلام شاہ صاحب کے اور آرمی کے کنٹرول میں تھا، اور ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ یعنی بے نظیر اور نواز شریف کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس حوالے سے؟ کنٹریبیوشن ایسی تو نہیں تھی کوئی بھی، کیونکہ تمام کام تو ہو چکا تھا۔ 84 میں تو ہم نے نیوکلیر ویپن بنا لیے تھے۔ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا کوئی یعنی براہ راست اس میں براہ راست بے نظیر نے اس کو جاری رکھا، اور نواز شریف نے اتنی دھماکے کیے، جاری رکھا تو روک نہیں سکتے تھے۔ دیکھیے، ایک تو اتنا اہم پروگرام تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کوئی روک لے، یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا۔ یہاں کم از کم یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں کہ پوری قوم، پورا ملک ایک تھا۔ یہاں صرف 2-4 منافق تھے جو نیوکلیر پروگرام کے خلاف آرٹیکل بھی لکھتے رہتے تھے، اور اس کے خلاف بھی تھے کہ اس سے ہمیں کیا مل جائے گا۔ ملا یہ کہ یہاں بیٹھ کے عیاشی کی انہوں نے، اور ملک کے خلاف ہی بولتے رہے۔ لیکن نواز شریف کو کریڈٹ تو جاتا ہے دھماکوں کا نا؟ نہیں، دیکھیے، دھماکہ تو کرا، اس وقت وہ سخت پریشر میں تھے، اور کافی لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وہ نہ کریں، کہ یہ جی ہمارے پاس تو ہے اور یہ اس کا کیا ہوگا، اور ہم نے کافی پریشر ڈالا تھا۔ گوہر ایوب تھے، اور شمشاد صاحب تھے،
اور انور ظاہر صاحب تھے اور میں تھا. ہم نے بڑا سب پریشر ڈالا تھا, ان کے اوپر بڑا پیسہ. دیکھیے فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہی تھا, وہ پرائم منسٹر تھے. ہم نے جا کے ان کا قلم پکڑ کے نہیں زور سے لکھ دیا تھا کہ جی یس, لیکن ہم نے ان کو کنونس کیا. وہ بڑے سخت پریشر میں تھے, وہ ششوپنج میں تھے, لیکن فیصلہ وزیر اعظم کا ہی تھا. فیصلہ وزیر اعظم کا تھا تو کریڈٹ جاتی ہے ان کو. اچھا, یہ جو پھر لیبیا کو اور ایران کو یہ جو ٹیکنالوجی کی منتقلی ہوئی, تو ایک جگہ پہ آپ نے بے نظیر بھٹو پہ الزام لگایا, تو اس کا مطلب جب ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر اس منتقلی میں بھی تو ان کا کوئی رول نہیں بنتا. یہ چیزیں پرانی ہیں صافی صاحب, اب ہم اس کو ڈسکس نہیں کیا تھے. یہ کبٹ کھولو تو بہت سارے اس کے اندر سے اسکیلیٹنز ملتے ہیں. اس پہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ہم اب پرانی باتیں اکھاڑیں. نہیں, لیکن ریسنٹلی آپ نے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے انہوں نے تو یہ روکا تھا, انہوں نے یہ فریز کیا تھا پروگرام. اچھا, وہ امریکہ جا رہی تھیں, تو جب پہلی میں تو وہ بنی تو اس کے بعد میٹنگ ہوئی ایوان صدر میں, اور انہوں نے یہ کہا جی کہ 5% پہ فریز کر دیں, اور کیونکہ میں امریکہ جا رہی ہوں, اور بش سینئر جو تھا ہم اس سے ایڈ لیں گے. لیکن وہ ایڈ نہیں ملی. آپ کو پتہ ہے کہ نصرانی اور یہودی کبھی کسی کا مفاد نہیں دیکھتے. فریز کرنے کا یہ ہو کہ ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی تھی. غلام اسحاق صاحب تھے, بے نظیر صاحبہ تھیں, جنرل امتیاز تھے جو ان کے ڈیفینس ایڈوائزر تھے, بیگ صاحب تھے, میں تھا. تو یہ وہاں انہوں نے اصرار کیا, اور جو کہ غلام صاحب نے مان لیا. یہ پوچھا کہ ہمارے پاس اس وقت کتنی ڈیٹرنس ہے, تو ڈیٹرنس ریزنیبل تھی ہمارے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ابھی جو موجودہ سیاست پہ آ جاتے ہیں, آپ کیسے کریں گے سیاست؟ آپ کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں, آپ کی موومنٹ کے ریسٹرکشنز ہیں, ان حالات میں آپ کے لیے کیسے ریسٹرکشن تو کوئی بھی نہیں ہے. حکومت چیف اس نے لاہور کے جج صاحب جو تھے اعجاز احمد چودھری, انہوں نے اسی وقت آرڈر کر دیے تھے کہ میں ایک فری سٹیزن ہوں, میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں. سیکورٹی والے کو بتا نہیں, کیونکہ دیکھیے میری ایک پوزیشن رہی ہے, میں اس نیوکلیئر پروگرام کا ہیڈ رہا ہوں. میں نے اتنے عرصے یہاں نیوکلیئر ویپنز بنائے ہیں, تو ملک کو بڑے اغوا تو کوئی کیا کرے گا, لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے, ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرے یا مار دے, تو ملک کی بڑی بدنامی ہوگی کہ کوئی سیکورٹی نہ دے سکے. شک تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ان دنوں اچانک لوگ نکلتے ہیں. ابھی ریسنٹلی قادری صاحب نکلے تھے, ہم کیوں آپ کو قادری صاحب سے مختلف سمجھے اچانک نکلنا؟ نہیں تو ہمیں کیا, آپ یہ تو آپ کا فیصلہ ہے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہم قاضی صاحب ہیں, کیا ہم نے اس ملک سے کوئی غداری کی ہے, کیا ہم نے اس ملک سے کچھ پیسہ لیا ہے اور اس کے بدلے کوئی ان کو مدد دی ہے. میں نے جو ٹیکنالوجی دی وہ اربوں ڈالر کی تھی, اور میں نے تو بغیر ایک پائی کے مفت دی, اور میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا. میں بیٹھا ہوں ابھی, نہ باہر جا رہا. میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں, تمام بہت سارے میرے اچھے دوست محب وطن ہیں, سمجھدار ہیں, انہوں نے یہ کہا جی کہ کم از کم آپ اگر اس وقت نہ اتریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ جی باتیں تو کرتے رہتے ہیں اور آپ نے کوئی آپشن ہمیں نہیں دیا. یہ جو بٹوین دا ٹو ایولز کا جو چکر ہو رہا ہے, یا 3 ایولز کا لیے جتنی بھی چاہیے 4 ایولز بنا لیجئے, کہ کوئی ایک اچھا آپشن نہیں جس پہ لوگ ٹرسٹ کر سکیں, کریڈیبلٹی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں میری اچھی بڑی کریڈیبلٹی ہے, لوگ محبت کرتے ہیں. کریڈیبلٹی بالکل ہے, لیکن ابھی آپ عمر کے اس حصے میں ہیں, الیکشن قریب ہے, نئی جماعت بنانا, اس کو کھڑا کرنا, اس کے لیے تیاری کرنا, یہ تو بڑا مشکل ہے. تو پہلے سے جو موجود پارٹیاں ہیں, مثلا آپ مسلم لیگ نون میں کیوں شامل نہیں ہوئے, آپ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل نہیں ہو رہے, ادھر اصلاح کر لیں. دیکھیے ان لوگوں کا ریکارڈ تو اتنا اچھا نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کا تو ریکارڈ آپ دیکھ لیجئے, وہ پہلا ریکارڈ ہو یا دوسرا ہو, بھٹو صاحب کے زمانے میں بہت ساری غلطیاں ہوئی تھیں. یہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر پروگرام بنایا تو اس کے معنی آپ ان کی تختی صاف کر دیں. دیکھیے غلطیاں بہت ساری انہوں نے بھی کی تھیں اور الزامات ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بھی پارٹی کے اوپر بہت سے الزامات ہیں, اور ایسی پالیسیاں اختیار کی ہیں. عمران خان پہ تو نہیں ہے نا, تو آپ تحریک انصاف میں عمران خان صاحب تشریف لائے تھے, مجھے بہت امید تھی کہ یہ نئی جنریشن کو اٹیک کریں گے, اور شروع میں کیا بھی تھا, لیکن بعد میں ان کے ساتھ بدقسمتی سے بہت سارے وہی لوگ شامل ہو گئے جو مشرف کے ساتھی تھے, اور جن کے کوئی کردار یا دامن جو ہے اتنا صاف نہیں رہا ہے. تو خود بخود ہی ہم نے تو جماعت اسلامی میں تو مشرف والے لوگ شامل نہیں, جماعت اسلامی میں کیوں نہیں گئے آپ؟ نہیں, جماعت اسلامی ہم کیوں جاتے ہیں, کوئی میں کوئی چمچہ تھوڑی ہوں کہ پیچھے لوگوں کے لگ جاؤں. جماعت اسلامی ہمارے ساتھ خود ملی ہے. منب حسن صاحب قاضی صاحب خود تشریف لاتے تھے, منب حسن صاحب خود تشریف لائے, میں خود منصورہ گیا, ان کے ساتھ تو ہمارا پکا معاہدہ ہے. دیکھیے جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں بہت اچھے منظم ہیں, اچھا بے ایمان چور نہیں ہیں, ایماندار لوگ ہیں,
ہیں، اور میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ چور ہے، بے ایمان، اس نے دھوکہ دیا تھا، اس کا تو ہم ان کے ساتھ ان کا یہ نظام اور ان کی آرگنائزیشن اور ہماری اپیل، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ اچھے لوگ اگر آ جائیں، ہماری دونوں کی کوشش ہے۔ ایم کے الطاف حسین صاحب بھی آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا بھی اور زبان کا بھی مشترک ہے، تو آپ ایم کیو ایم میں کیوں نہیں گئے؟ یہ ایم کیو ایم میں جاتا مجھے میرے اختلافات اور میں ان کے وہاں بیٹھ کے دفتر میں بھی کر کے آیا ہوں۔ دیکھیے ان کے یہاں متوسط طبقے کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے، لیکن شہرت بری ہے۔ بہت سی چیزوں کی طرف ان کو اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا نام ہے، بطخ خور ہیں، اور یہ ہیں، اور قتل میں انوالو ہیں، ان کی ملیٹنٹ ونگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ایسا نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ شامل ہو جہاں کہ پورا ملک جو ہے وہ اعتراض کرے۔ ابھی آپ اکیلے الیکشن لڑیں گے، کسی جماعت کے ساتھ آپ کا اتحاد؟ جماعت اسلامی کے ساتھ تو ہمارا ہے، اور اگر کوئی اور بھی ملیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا انتخابی اتحاد ہو چکا ہے پکا۔ اور باقی جماعتوں میں کسی کے ساتھ بہت سے لوگ نہیں، دیکھیے 18-20 یہ آئے تھے سمیع الحق صاحب کے ساتھ، جو دینی جماعتیں ہیں وہ سب آئی ہیں، اور سب نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ ہماری سرپرستی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو مین سٹریم کی بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، این پی وغیرہ، ان کے ساتھ اتحاد کا امکان ہے یا وہ دروازہ فی الحال تو کوئی نہیں۔ دیکھیے نون لیگ کا ہماری شروع میں امید تھی، خواہش تھی کہ اگر ملتے ہمارے ساتھ کام کرتے تو کم از کم یہ کہ ہم انہیں ملک کے ڈیولپمنٹ کی طرف گائیڈ کر سکتے تھے۔ اگر وہ سیاست کرتے اور ہماری ایک ٹیم بن جاتی تو ہم ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے تھے۔ مثلا دیکھیے پہلی انہوں نے بڑی ایک غلط پروجیکٹ چلائی تھی یلو کیب کی، 800-900 ملین ڈالر خرچ ہوئے، ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ مجھے 200 ملین ڈالر دے دو، میں فیکٹری لگا دیتا ہوں آٹو موبائل کی، کئی ہزار لوگوں کو نوکری بھی ملیں گی اور ہماری کاریں تیار ہوں گی۔ وہ بھی چلا گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کی یہ لیپ ٹاپ کا چکر چلا، یہ لوگوں کو بانٹے، وہ بک رہے ہیں بازاروں میں سستے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب تک ان کو صحیح طریقے سے نہ مینیج کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب بہت محنت کرتے ہیں، بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ آپ حصہ لینے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو یقین ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے جو نظام ہے اس کے اندر تو آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ میں قاضی صاحب کی طرح تو یہاں جا کے سڑک پہ نہیں بیٹھ سکتا کہ جی آپ یہ کرو اور الیکشن کمشنر کو ہٹا دو۔ یہ ایک نظام چل رہا ہے اور اسی کے تحت ہونا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر عوام صحیح طریقے سے آپ کہیے کہ موٹیویٹ ہو جائیں تو وہ پھر بھی کافی اثر رکھ سکتے ہیں اور الیکشن کو شفاف بنا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے سے تو آئین میں شرط ہے 62-63 کی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے؟ اس پہ عمل ہونا چاہیے جی۔ اب تو کوشش تو کر رہے ہیں کہ سب کو چیک کریں گے اور ٹھیک ہوگا۔ اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں فخر الدین ابراہیم بھائی، چیف الیکشن کمشنر، وہ بہت نفیس آدمی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ہماری لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جو 62-63 پہ پورے اترتے ہوں؟ یہ تو سب فارغ نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، بہت فارغ تو ہو جائیں گے، تو ہو جائیں، لیکن کہ پوری قوم صرف انہی کی ہے، 300 آدمیوں پہ کے اوپر 400 آدمیوں پہ ہی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس ملک میں صرف 400 ہی آدمی ہیں جو اچھے ہیں 19 کروڑ میں۔ آپ اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں آپ 62-63 پہ پورے اترتے ہیں؟ میں بالکل، میں نے کیا کیا، میں نے کون سا جرم کیا؟